ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی مبلغین، علماء اور طلاب سے ملاقات۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دینی مبلغین اور دینی مدارس و حوزہ علمیہ کے علماء و طلباء نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ حسینیہ امام خمینی تہران میں ہونے والی اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے تبلیغ کے موضوع پر انتہائی اہم گفتگو کی۔ رہبر انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھ تک مختلف جہات سے جو اطلاع پہنچتی ہیں اس کے مطابق میں ملک میں تبلیغ کے حالات کو لے کر پریشان ہوں۔ اس ملک میں تشہیر و تبلیغ کے اتنے وسائل اور امکانات فراہم ہیں کہ ہم فی الحال جتنا کام کر رہے ہیں اگر اس سے کئی گنا زیادہ کام کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان وسائل اور امکانات کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے، وعظ و نصیحت کی ضرورت ہے، تحقیق کی بھی ضرورت ہے۔ آج مدارس علمیہ میں یہ نظریہ رائج ہے کہ تبلیغ دوسرے درجے کا کام ہے، سب سے پہلے علمی مقام اور دیگر تمام چیزیں ہیں جبکہ تبلیغ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرز فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبلیغ پہلی منزل پر ہے۔ آج خواہ نوجوان ہوں یا دیگر افراد، عوامی سطح پر بیداری کی شرح کسی بھی وقت سے زیادہ ہے، اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ رہبر انقلاب نے کہا کہ میری 60 سالہ تبلیغی زندگی کا اکثر حصہ جوانوں کے ساتھ بسر ہوا۔ ان دنوں بھی جوانوں کی سطح فکر بلند ہوا کرتی تھی، نوجوان مفکر تھے، لیکن موجودہ نسل سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج سطح فکر بلند ہوئی ہے، ہمارے نوجوانوں، جوانوں اور ہمارے سامعین کی سطح فکر میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک آفت بھی دامنگیر ہے اور وہ ہے ورچوئل اسپیس اور یہاں موجود مختلف افکار و آواز اور اس افراتفری کے بازار میں میڈیا کی کثرت۔ ذرائع ابلاغ کی اس کثرت میں ان مختلف آوازوں میں ایک آواز جو نحیف اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ الگ تھلگ ہو گئی ہے اور وہ ہے خاندانی اور نسلی ادب و تہذیب کی آواز۔ والدین اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتے تھے، میڈیا کے ہجوم میں یہ آواز کہیں دب سی گئی ہے۔ رہبر انقلاب نے کہا کہ تبلیغ محض شکوک و شبہات کا جواب نہیں ہے، یہ کام ضروری ہے لیکن یہی سب کچھ نہیں، یہ صرف دفاعی پوزیشن نہیں ہے، دوسرے فریق کے پاس فکری بنیادیں ہیں، اس پر حملہ کیا جائے۔ تبلیغی میدان میں تہاجم بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کا اپنے مد مقابل کو جاننا ضروری ہے یعنی مبلغ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے شکار نوجوان سے جب آپ ملتے ہیں تو اصل میں آپ کا حریف کون ہے۔ مثلاً کسی ایک شبہے کو کسی مقالہ نویس یا کسی اخبار کے کالم نگار نے تحریر کیا یا کسی ٹویٹر ہینڈل سے شائع کیا گیا یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نشر کیا گیا، ہمیں خبر ہونا چاہیے کہ ہمارا سامنا کن افراد سے ہے۔ رہبر انقلاب نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حالانکہ اس بات کا احتمال کم ہی ہے، احتمال قوی یہ ہے کہ اس کے پس پشت بھی کوئی اور ہے۔ اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ ان تمام حرکتوں کے پس پردہ کوئی اور ہی کار فرما ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کے اہم حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔